حامدا و مصلیا و مسلما۔ آج کے درس قرآن کا خلاصہ اور لب لباب اگر میں ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ دینی کام سے اعراض کرنے والے، نیک کام سے اعراض کرنے والوں کو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ جھٹکے ضرور لگتے ہیں، چاہے وہ جھٹکے روحانی ہوں یا جسمانی ہوں۔ یعنی دینی کام سے، نیک کام سے جو لوگ اغراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ضرور جھٹکے لگتے ہیں۔ وہ جھٹکے چاہے روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر۔ سورہ توبہ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال 1 بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بار بار مختلف قسم کے جھٹکے دیتا ہے تاکہ ان کے دل کی حساسیت بڑھے اور وہ باتوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ پکڑنے کے قابل ہو جائے۔ مگر جب آدمی خود نصیحت نہ لینا چاہے تو کوئی باہر کی چیز اس کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ نصیحت لینے والی کوئی بات سامنے آئے اور آدمی اس کو نظر انداز کر دے تو اس کا یہ عمل اس کو نصیحت کے معاملے میں بے حس بنا دیتا ہے، اور وہ ہر سال 1 بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں آزمائش سے جھٹکے سے کیا مراد ہے؟ آزمائش سے جھٹکے سے مراد قحط بھی ہے، بیماری بھی ہے، بھوک بھی ہے۔ یہ تینوں ہو سکتے ہیں یا تینوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان تینوں میں سے کسی ایک میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی آفتیں آدمی کی زندگی میں بار بار پیش آتی ہے، مگر وہ ان سے توبہ اور عبرت کی غذا نہیں لیتا۔ ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سال میں 1-2 بار کچھ غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ واقعات خدائی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اللہ کے مقابلے میں انسان کی بیچارگی کو یاد دلاتے ہیں، کبھی وہ آخرت کے مقابلے میں موجودہ دنیا کی بے وقعتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے مواقع آدمی کے لیے اس بات کا امتحان ہوتے ہیں، آزمائش ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے لیے سبق بنائے۔ وہ مادی واقعات میں، یہ جو مادی واقعات ہے اس میں غیر مادی حقائق کو دیکھ لیں۔ اب سبق والی چیز سے آدمی سبق کیوں نہیں لیتا؟ یہ بھی سوال ہے۔ سبق والی چیز سے آدمی سبق حاصل کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑتا نہیں ہے۔ دنیا کے واقعات سے سبق لینے کے لیے یہ صلاحیت درکار ہے کہ آدمی ایک بات کو دوسرے بات سے جوڑ کر دیکھنا جانتا ہو، وہ ظاہری واقعے کو چھپی ہوئی حقیقت سے ملا کر دیکھ سکے، وہ پیش آنے والی چیز کے آئینے میں اس چیز کو پڑھ سکے جو ابھی پیش نہیں آئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی معاملات، دینی کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان واقعات کو پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔